السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خورشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افکار خورشید۔ ناظرین، آج میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر 3 بیان کروں گا۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صحصحہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے کہا ایک شخص نے نامعلوم ہے دوسرے شخص کو سنا، وہ بار بار قل ہو اللہ احد پڑھ رہا تھا۔ صبح کو سننے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، وہ قل ہو اللہ کا احد کا پڑھنا ایک کم درجے کی عبادت سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قل ہو اللہ واحد ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس میں سورہ اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، شام کو پڑھ کے سویا کریں۔ قرآن پاک میں چونکہ پورا ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن تہائی قرآن اس کو کہا گیا ہے، یعنی 3 قرآن اگر 3 دفعہ آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا عمل کر کے ایک بڑا ثواب سمیٹیں۔ جنت یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف بس جنت میں جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ہم نے جی بس ترقی یاب ہونا ہے، اگلی کلاس میں پروموٹ ہونا ہے۔ ہم کیوں نہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہیں کہ بہتر سب سے اچھا درجہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ کیوں نہ ملے، اس کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ قرآن پاک ہم پورا، پہلی بات ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں کیا لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم قل ہو اللہ واحد، یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو لازمی 3 بار پڑھ کے سوئیں تاکہ آپ کو ایک قرآن پاک کا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب یہ مت سمجھے کہ یہ کیا چھوٹا سا میں قرآن پاک قل ہو اللہ پڑھوں گا اور قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کو آج نہیں پتہ، یہ آج آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا نا، آگے دکھائے گا، کیونکہ اس نے ذرہ بھر بھی جس نے نیکی کی وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، پورا دفتر ہمارا کھلے گا، پوری زندگی کا چیپٹر کھلے گا، ہر ایک چیز نوٹ ہوگی۔ تو یہ جو ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، مفت کی نیکیاں ہیں، ایک سورہ اخلاص پڑھنے سے تائی قرآن کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں پڑھے؟ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں نا، تو ادھر ایک چیز یہ بھی چلنی چاہیے نا، برائی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول کریں، کم کریں، ختم کریں، ادھر نیکیاں بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، تاکہ ہمیں اس وقت ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، ثواب زیادہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں کہ ہمارا امتی ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری امت کا ضابطہ مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ سمجھ گیا کہ بھئی کیوں سمجھ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے کہہ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کا پردہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میں تیری امت کا جو حساب کتاب ہے وہ پردے میں لوں گا، سب کے سامنے نہیں لوں گا، تیری امت کی انسلٹ نہیں کروں گا، میرے محبوب تیری امت کی انسلٹ نہیں کروں گا، میں ان کی جزا سزا جو بھی کروں گا وہ پردے کے پیچھے کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ چیزیں ہمارے نبی نے، ہم کہتے ہیں دنیا میں 4 لوگ بہت زیادہ روئے ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ روئے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہ سوچنے کی بات ہے جی۔ تھنک اوور اٹ، اس کے اوپر سوچیں آپ لوگ بھی، میں بھی سوچوں۔ ہم گناہ ختم تو نہیں کر سکتے، کام ضرور کر سکتے ہیں، نیکیاں ساری تو نہیں سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بڑھا تو سکتے ہیں۔ ادھر کا لیول ڈیکریز کریں، ادھر کا لیول انکریز کریں، اس کو انکریز کریں، اس کو ڈیکریز کریں، تاکہ آپ کی آخرت پرسکون ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
میرا چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک میرا میسیج پہنچے، اور یہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں، آپ بھی اس تبلیغی کام میں شامل ہو جائیں، اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں آپ میرے سپورٹر بن جائیں، آپ میری مددگار بن جائیں، مل کے آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ ہماری آگے آخرت اچھی ہوگی، اور کئی لوگ ہمارے ان باتوں سے، ان میسیجز سے ان کی اصلاح ہوگی، جس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، جو آگے شیئر کرتا جائے گا اس کو اس کا ملے گا، چونکہ ایک قسم کی تبلیغ ہے جو ہم کسی اور پلیٹ فارم سے نہیں کر سکتے۔ کتنا پیارا پلیٹ فارم مل گیا ہے، اب میں دیکھ رہا تھا 80,000 70,000 کے قریب میرے ویورز ہو گئے، 70,000 بندوں نے اگر میرا میسیج دیکھا ہے تو الحمدللہ، مطلب میں سوچتا ہوں کہ اتنا 70,000 میں لوگوں کو اکٹھا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، جب اتنے لوگوں کو میں اکٹھا نہیں کر سکتا تھا تو میں میسیج کیسے پہنچاتا؟ تو الحمدللہ یوٹیوب کے شکل میں ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے، جس کے اوپر آپ لوگ بھی جو ویورز ہیں آگے شیئر کریں یہ میسیجز، آگے میں اپنی طرف سے حدیث چن کے اچھی آگے شیئر کریں تاکہ اسلام کو ہم آگے تک پھیلا سکیں، اپنا میسیج پہنچا سکیں، معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہماری کسی فرقے سے دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے، اپنے پیارے حبیب کے میسیج کو بڑھایا جائے، پھیلایا جائے، بس۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔